नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स टीवी स्टूडियो में हम आज आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में बड़ी एक अहम शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम किसी के लिए नया नहीं है, रुबीना फैसल। ये एक अदीब हैं, शायरा हैं, कॉलम निगार हैं। हमारे साथ अरसा दराज से कॉलम लिखती रही हैं, पाकिस्तान टाइम में आप इन्हें पढ़ते रहे हैं और अब ये फ़िल्म की तरफ चली गई हैं। पिछले साल इन्होंने एक फ़िल्म रिलीज़ की जिसका नाम था कौवा, और उसके साथ साथ इनकी किताब नारिसाई की भी तकरीब अजरा थी और जो कि बहुत शानदार रही, और मैंने ख़ुद देखा जिसमें कि तल धरने की जगह नहीं थी और लोग बाहर तक खड़े थे और कई लोग वापस चले गए, कई फैमिलीज़ वापस चली गई। तो ये रुबीना की अपनी एक शख्सियत है और लोगों की मोहब्बत है जो कि वो इनसे करते हैं और ये लोगों से करती हैं। अब जो ये आ रही हैं, आज जो हमने इन्हें बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि इन्होंने एक और फिल्म अपनी जो है रिलीज़ करनी है चंद माह बाद, जिसका नाम इन्होंने रखा है व्यापारी। आज ये अपनी उस कास्ट के साथ हमारे स्टूडियो में आई हैं। हम इनके मशकूर हैं और इनकी कास्ट के भी मशकूर हैं कि जिन्होंने वक्त निकाला और यहाँ आए। एक हैं हमारे इमरान बुखारी जो कि हारिस के नाम से अपना करैक्टर प्ले करेंगे और आप देखेंगे चंद माह में उन्हें कि उन्होंने कैसा किरदार अपना अदा किया है उस करैक्टर में। दूसरे हैं फराह खान बेग जो कि तहमीना के नाम से इस फिल्म में आपके सामने आएंगी। तो आइए हम इनकी तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम इन स्टूडियो। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। नहीं, आप डिज़र्व करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है आपको कि जिस तरह आपने अपना हक़ और सच के लिए हमेशा लिखा है। यकीनन आपने फिल्म में भी जिस तरह आपने कौवा को मैंने देखा था, आप जो सोशल इशूज़ हैं उनको आप सामने लेके आती हैं और यकीनी तौर पर हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमारी कम्युनिटी को चाहिए अवेयरनेस, और अवेयरनेस के लिए हमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर एक ऐसे मामलात के ऊपर ज़रूर डिस्कस करना चाहिए जिससे कि हमारी ख़वातीन को, हमारे बच्चों को, हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसको हम इंटेक्ट करें। चूँकि हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो फिल्में या ड्रामे बन रहे हैं वो बहुत ही हमें अपनी फैमिली से दूर लेके जा रहे हैं, जो कि अब उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा इसके बारे में जो आपकी पिछली फिल्म थी वो तो आपने बनाई थी और देखी भी थी, ये जो व्यापारी आपने बनाई है आपके जहन में क्या आया था? अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि आप एकदम अदीब और इन तमाम चीज़ों से होती हुई फिल्मों की डायरेक्टर और उस तरफ चली गई, और मैं ये भी यहाँ पर ज़रूर आपसे पूछूंगा कि किस तरह आप इसको मैनेज करती हैं। यकीनन उनकी पूरी सपोर्ट आपके साथ है कि बच्चों के साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर चलना एक खातून के लिए इस मुल्क में बड़ा मुश्किल है। प्लीज़। जी, काफ़ी सारे इकट्ठे सवाल कर दिए आपने। मैंने कहा आज हम फिल्म पे बात करेंगे। सही कहा, पहला सवाल ही मुझे भूल गया क्या था। जो आपने ये कहा कि इस फिल्म की तरफ मैं क्यों आई, तो आप लोगों को पता है कि आजकल लोग, हमारे लोग स्पेशली पाकिस्तान के, कहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने नावल, जैसे आपने जिक्र किया, लिखा। अब मुझे ये था कि मैंने नावल लिखा है लेकिन जब तक उसको फीचर फिल्म में नहीं वो जाएगा, लोग नहीं सोचेंगे या समझेंगे कि मैंने इसमें क्या लिखा है। वो हालांकि इतनी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है उस नावल की भी, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं ये कैसे कन्विंस करूं लोगों को कि इसको पढ़ो। इसलिए नहीं कि मैंने लिखा है, इसलिए कि वो जो मैंने बातें लिखी हैं वो कितनी रेलेवेंट हैं और कितना उससे हम लर्न कर सकते हैं। तो ये मीडिया, चूँकि मैं अफसाने, आपको पता, लिखती हूँ, 2 किताबें मेरी आ चुकी हैं। ये जो कहानी अब मैंने फिल्म व्यापारी की है वो भी उन्हीं अफसानों में से एक लेके मैंने लिखी है। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि हम स्टोरी को भी रिवील इतना नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये है कि मुझे उस वक़्त भी ये लगा, कई लोगों ने कहा कि आप ऐसे करें कि अपनी आवाज़ में अफसाने रिकॉर्ड करवाने शुरू कर दें क्योंकि इतने बड़े अहम अफसाने हैं कनाडा को लेके, इमिग्रेंट्स को लेके कनाडा में जो हम आते हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप अपनी आवाज़ में, मैंने कहा वो भी नहीं कोई सुनेगा। हमें ये फिर मुझे समझ आया कि ये शॉर्ट फिल्म एक किस्म का अफसाना है मेरा। इसकी जो पंचिंग लाइन है और इसमें जो आपको चैलेंजेस होते हैं ना, एज अ राइटर तो मैं अकेली बैठी मास्टर हूँ, उसमें मुझे अदाकारों की ज़रूरत पड़ती है। वो उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। वो हैं फिर जिन्होंने इस चीज़ को आगे लेके जाना है। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए ये सारा करना। और उसमें फिर मुझे जब कास्टिंग कॉल दी तो अच्छे अच्छे अदाकार मिले। और मैं इम्प्रूवमेंट जो पहली फिल्म से अब में है वो ये कि पहली फिल्म में पाकिस्तान कम्युनिटी से इतने ज़्यादा लोग
نہیں آتے تھے اس چیز کی طرف. اب میں نے ایکٹنگ میں دیکھا خواتین اسپیشلی بہت زیادہ کاسٹنگ کال پہ آئیں آڈیشنز دینے کے لیے. تو یہ ایک سٹیپ ہے. اس میں سے اب دیکھیں ان کو جو میں نے فائنل کیا ہے, یہ لوگ اس بات کی فلم دیکھنے کے بعد گواہی دیں گے کہ میری چوائس جو تھی وہ کتنی اچھی تھی, کیونکہ میں تو فلی سیٹسفائیڈ ہوئی. اور میں اس بات سے بڑی خوش ہوں کہ میں نے یہاں پہ مجھے کئی لوگ کہتے تھے انڈیا سے ایکٹر بلا لو, پاکستان سے بلا لو, یہاں پہ ایکٹرز کو لے کے, یہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. لوکل جو لوگ آ چکے ہیں انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, ان میں سے اب ہم کیوں نہیں لیتے؟ ہم کس کمپلیکس کا شکار ہے کہ نہیں جی جو پاکستان ٹی وی پہ آ رہا ہے وہی اچھا ایکٹر ہے. تو باقی سوالوں کے جواب میں بعد میں دوں گی, ابھی ان کی طرف چلتے ہیں. ہم نے ایکٹرز لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم دے رہی ہیں ان لوگوں کو جن میں ٹیلنٹس ہے لیکن وہ کہیں اس کو شو نہیں کر سکتے. اپرچونٹی نہیں مل رہی. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ایسے لوگوں کو جو کہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ ایک پلیٹ فارم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ مجھے بڑی اللہ سے امید ہے اور لوگوں سے بڑی امید ہے جو مجھے ٹیم میں لیا ہے کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ثابت ہوگا فار فیوچر بھی. چلے ناظرین, ہمارے ساتھ جو ہیں دو اور شخصیات موجود ہیں جو کہ کاسٹ ہیں روبینہ کی, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں. کہ عمران بخاری ہیں جو کہ کریکٹر کر رہے ہیں حارث کا, اور ایک فرح خان بیگ ہیں جو کہ تہمینہ کے اس سے کریکٹر کر رہی ہیں. تو آپ پہلے بتائیے عمران کہ کیا آپ نے کیسا پایا روبینہ کو؟ سب سے پہلے یہ بتائیے ایز اے پروڈیوسر, ایز اے ڈائریکٹر. ڈانٹتی نہیں ہے, ڈانٹتی ہیں, ڈانٹتی نہیں ہے, کیا کرتی ہیں, کیا اس طرح آپ نے؟ جی السلام علیکم ایوریون. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں میں نے کافی کام کیا ہے ٹی وی پہ, اینڈ فلم بھی کی ہے بلائنڈ لو ود فیصل بخاری. کراچی میں بہت کام کیا ود آل چینلز, ہم ARY, جیو, ان سب کے ساتھ. تو یہاں پر جب میں آیا تو سب سے پہلے تو یہی مسئلہ تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے تو جس پہ ہمیں کوئی کام مل سکے یا ہم جو ہے سب اکٹھا کام کر سکے. تو میں نے یہاں پر آنے کے بعد اپنا جو ہے, کیونکہ اب مووڈ ہیئر ان کینیڈا, تو ارد گرد اپنے چھوٹے موٹے بزنس ایسی چیزیں دیکھنا شروع کر دی. تو اسی دوران جب مجھے پتا چلا کہ روبینہ فیصل جو ہے یہ ایک شارٹ فلم جو ہے یہ پروڈیوس کر رہی ہے, تو خیر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر ہمیں اپنی کمیونٹی کے اتنے پروفیشنل لوگ ملیں گے کام کرنے کے لیے. کیونکہ جب میں نے سنا کہ اٹس اے شارٹ فلم تو مجھے لگا کہ یہ ایک ہوگی بس جیسے کوئی فلم بنا رہا ہے. تو دین شی کالڈ می فار آڈیشن. دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ کہ جس مجھے لگا کہ اوکے دیر از سم پروفیشنلزم. جب میں آڈیشن کے لیے گیا تو میں نے جس طرح سے میں نے آڈیشن لیا, پھر 2 سے 3 آڈیشن ہم نے کیے, اور وہ دیکھ کے مجھے لگا کہ یہ کوئی بہت اچھا کام کرنے والی ہے. کیونکہ میں نے پہلے جو یہاں پہ میں تھا نہیں, تو کوا جو تھا میں نے وہ ان کا فلم جو تھی وہ میں نے نہیں دیکھی تھی. تو اس کے بعد جو ہے پھر جس طرح سے ہمارا جو ہے, میں نے پھر اسکرپٹ جب پڑھا تو انہوں نے اسکرپٹ بہت اچھا لکھا. پراپر مجھے لگا کہ جیسے پاکستان میں ہمیں اسکرپٹ ملتے ہیں اور بہت اچھے لکھے ہوتے ہیں ویسا لکھا ہوا تھا, بلکہ ان سے بھی بڑھ کے تھا. تو آئی کالڈ ہر, تو میں نے کہا کہ مجھے جو ہے میں نے آپ کا اسکرپٹ پڑھا ہے تو I'm really interested to work in it. جو کیریکٹر تھا وہ I'm not gonna disclose it too much but it was a bit bold for me to do it because پاکستانی ڈراماز میں ایسا کوئی وہ کیریکٹر میں نے آج تک نہیں کیا تھا, تو یہ بولڈ تھا, تو اس کے لیے تھوڑا میں کنسرن تھا. تو جب پھر روبینہ سے بات ہوئی تو انہوں نے بہت فرینڈلی وے میں مجھے سمجھایا کہ یہ جو ہے کیریکٹر یہ ہماری ضرورت ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی, بھلے اٹس بولڈ اور تم مجھے لگتا ہے کہ اچھے طریقے سے کر لو گے. اور بہت سارے جو ہمیں آج کل پرابلمز آ رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہیں, تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی. پھر ہم نے کام شروع کیا اور بہت مزہ آیا. شی از ویری فرینڈلی آن دا سیٹ, لائک کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بینگ ایکٹر اگر آپ کی ڈائریکٹر کے ساتھ نہیں بن رہی یا کچھ بیچ میں کوئی ایسا وہ آ رہا ہے تو آپ اچھی طرح سے ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو ان کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے, شی از دا فرسٹ ڈائریکٹر جن کے ساتھ مجھے اس طرح سے کام کرنے کا مزہ آیا کہ ہم نے میں نے جو بھی جس طرح سے بھی کام کیا اپنے طریقے سے میں نے اچھا ڈیلیور کیا. اگر ان کو پسند آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم نے بہت اچھا کیا اور ہم اس کو کریں گے, اسی طریقے سے کریں گے. نہیں تو نارملی ڈائریکٹر تھوڑا فرینڈڈ ہو جاتے ہیں جی, جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کو ایسے تھوڑا کر لیں ایسا کر لیں, تو وہ ایکٹر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے ہیں, وہ تھوڑا فرینڈڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اچھا نہیں لگتا. بٹ دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ ہر از کہ انہوں نے خود سے ہمیں وہ فری ہینڈ دیا اور ہم بار بار ان سے ہر چیز پہ جا کے ڈسکس کر رہے تھے. اور انہوں نے ہمیں جس طرح سے پھر کام ہوا اور جس طرح سے نظر آیا ہمیں اس کے بعد,
تو بہت مزہ آیا, اور پبلک جب دیکھے گی تو وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنا اچھا کام ہے. فرح خان بیگ, آپ تو تہمینہ کے طور پہ آپ کا رول کیا ہے, اور آپ نے اپنے کریکٹر کو کیسا پسند کیا آپ نے؟ بالکل بہت زیادہ. میں بھی ورکنگ ایکٹر ہوں. میں نے بہت ساری ڈفرینٹ انگلش موویز میں کام کیا. دس از مائی فرسٹ پاکستانی اردو پروجیکٹ. تو لیکن میرا جو ایکسپیرینس رہا روبینہ کے ساتھ, اٹ واز ونڈرفل. شی از اے ویری آرگنائز اینڈ شی نیو وٹ شی وانٹس. اور انہوں نے جیسا کریکٹر لکھا تھا, اگر ان کو پتہ تھا کہ ان کو اس میں سے کیا چاہیے, تو شی ڈائریکٹ می اینڈ ٹیل می کہ یہ ایسے کرنا ہے ویسا کرنا. دین ویری مچ آرگنائزڈ اینڈ آئی ریئلی لو ورکنگ ود ہر. کیونکہ ہم لوگوں نے جتنا بھی ٹائم ساتھ گزارا ہے بہت اچھا رہا. اور فلم کے لیے جو تھا, جو ہمارا پورا اسکرپٹ تھا, اٹس ویل ریٹن, اور شی نیو کہ کیا چاہیے اس کو. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو کرنے میں بہت آسانی رہی. اور بہت اچھا ٹاپک ہے. جب بھی ریلیز ہوگا تو آپ لوگ دیکھیں گے. اور مطلب رائٹر ہے کریکٹر کے بارے وہی میں کہہ رہی, وہ نہیں بتاؤ گی کریکٹر کے بارے میں. کریکٹر آف کورس لٹل بٹ بولڈ, اور جو ہمارے یہاں کی پرابلمس ہیں اس کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح. بولڈ سے تو بڑی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. آپ نے نوٹ کیا دونوں نے بولڈ کہا. بولڈ کا جو لفظ کہا تو اس کا مطلب جو نہیں دیکھنا چاہے وہ بھی جائے گا. ہمارے لیے بہت مشکل تھا یہ کرنا, بٹ جب ہم نے اسکرپٹ پڑھا اور جب پتہ چلا کہ روبینہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دس اپرچونٹی. تو we give it a try. We have a very good chemistry. Even ہماری whole crew کے ساتھ بہت اچھا رہا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے والا تو اس کو دوسری نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن جو فنکار ہوتا ہے وہ اپنا میسج دے رہا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں کوئی چیز دوسری نہیں ہوتی, بیک آف دا مائنڈ آ رہی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی. اس پہ بھی بہت ایک الگ سے افسانہ میں نے لکھنا ہے, کیونکہ میں نے آن سیٹ یہ چیز دیکھی کہ یہ مردوں کے لیے کئی جگہ پہ بہت مشکل چیز ہے. تو وہ ہمیں کافی, لیکن یہ ہے کہ جو یہ تو میرا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اچھا ان سے کام کروایا. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے یعنی ان کو سلیکٹ کرنے میں ہی میرا جو تھا, آپ دیکھیں ایکٹنگ ہو سکتا ہے ان سے بہتر یا ان سے زیادہ اپیرنس میں کوئی اور اچھا ہو سکتا تھا, لیکن ایک چیز جو میں نے شروع میں نوٹ کر لی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو پیشنیٹ تھے میرے جو بھی 4 کے 4 جو ٹوٹل کاسٹ ہے نا. تو اسپیشلی سب سے زیادہ یہ فرح کا چونکہ امپورٹنٹ, اس کا جتنے 3 کیریکٹر ہیں ہر ایک کے ساتھ اسی کا ہی کام تھا, تو اس کی مجھے چاہیے تھی کمٹمنٹ بہت زیادہ. اور یہ آتی تھی ہیملٹن سے, اوکویل اور مسیساگا, اتنی دور. اور ریسل کے لیے بھی جب میں نے ان لوگوں کو بلایا, سردی گرمی, یہ طوفان میں پورے 11 بجے کا ٹائم ہے نا, تو 11 بجے میرے گھر کی بیل ہو جاتی تھی یا جہاں بھی ہم نے ملنا ہوتا تھا. تو یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے, اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. آپ کی پروفیشنلزم, آپ کی کمٹمنٹ, آپ کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں کم مل رہے ہیں, اور آپ پہلے سے کلیئرٹی, آپ ایکٹرز کو بتائیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کو کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں, یا آپ ان سے کیا ڈیلیوری چاہیے. یہ چیزیں اگر کلیئر کر لیں, ہمارے پاس پروفیشنلزم کی کمی ہے, جس کی وجہ سے عمران نے بھی کہا کہ یہاں پر وہ دیکھتا ہے کام. ایک بندہ, یہ بھی سونیا آئیں گی اگلے سیگمنٹ میں, وہ بتائیں گی کہ ہم یہ چیز کتنی ڈسکس کر چکے ہیں, کہ ایک بندہ کے پاس پیسہ آ گیا نا, وہ کہتا ہے ایکٹر بھی میں بنوں گا, رائٹر بھی میں بنوں گا, میں سب کچھ میں خود کروں گا. یہ تو پوری دنیا میں خیر مسئلہ ہے, ہمارے پاکستان میں بھی ہے. میں سمجھتی تھی یہاں زیادہ. پاکستانی شاہ رخ خان, کیا ان کا نام ہے, عامر لیاقت, نہیں اللہ جنت نصیب کرے, وہ جو تو بہن بھائی ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, الوی, وہ کیا ہے, لودھی شاہر لودھی. میں ان کو دیکھتی نہیں No, he's no more. اس کی ایک فلم آئی تھی, ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے, اور اس کی فلم میں ہی از دا رائٹر, ہی از دا ڈائریکٹر, ہی از دا ایکٹر, اور جو فیمیل ایکٹریس تھی اس بیچاری کے بھی اینڈ اس نے سین کاٹ کے اپنے ڈال دی, اور جہاں پہ وہ نہیں بھی ہے تو اسی کی وائس اوور لیپ ہو رہی ہے. So that's what happens. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پر کہوں گا کہ جو آپ لوگوں کے درمیان کوآرڈینیشن ہے نا, اس میں آپ دونوں کا, آپ تینوں کا رول ہے. آپ کو روبینہ نے ایک کانفیڈنس دیا, جی بالکل, اور آپ نے اس کانفیڈنس کی بنیاد پر اپنے ٹائمنگز کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا, چونکہ اگر آپ کو اس میں لیک آف کانفیڈنس اسٹوری میں یا ان کی شخصیت میں کہیں کوئی جھول نظر آتا تو پھر یقینی طور پہ آپ کا کانفیڈنس بھی شیک ہو جاتا, اور اتنا ہم انٹرسٹڈ نہ رہتے, اس میں انٹرسٹ بھی ہمارا لوز ہو جاتا. ان کی پرفارمنس ہے کہ جو بھی یہ فرح بھی بات کر رہی تھی, یہ بھی کہ میں نے, یعنی یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ایکٹر کو آپ نے سمجھا دیا نا, اب یہ اس ایکٹر پہ بھی چھوڑ کے دیکھیں, اس کی امیجینیشن کو ورک کرنے دیں. آپ ڈائریکٹر تو ضرور ہیں, لیکن آپ ان کو بتائیں مجھے یہ چاہیے, اس کے بعد جب اس کو آپ دے 2-3 اپنے ذہن میں وہ سوچے, پھر پرفارم کرے.
اب میں یعنی فرح کی پرفارمنس سے کئی دفعہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میں نے جو بہت امپورٹنٹ تھی اس کی پرفارمنس, مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں یہ کر پائیں گے. سب سے زیادہ محنت آپ کو فرح پہ کرنی پڑی ہے. فرح نے ڈانٹ بھی میرے سے بڑی کری. But the best thing is کہ اینڈ پہ چیز اچھی نکل آئی. یہ سب سے اہم چیز ہے. جتنا لڑائی جھگڑے ہوئے جو بھی ہوا, جتنا ڈانٹ کھانی پڑی, تو وہ اس کے بھی بینیفٹ میں جاتا ہے. جب اب وہ اسکرین پہ جب نظر آئیں گی اسی کو کریڈٹ جائے گا نا فرح. اچھا, یہ تو مجھے پتا ہے کہ جو میں چونکہ جانتا ہوں فیصل صاحب کو, تو روبینہ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ تو بہت ہی کوآپریٹو ہیں, اور وہ تو ہر لحاظ سے روبینہ کو ہر پروجیکٹ پہ سپورٹ کرتے رہے ہمیشہ سے. ان کو انہوں نے بہت دبا کے رکھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصل صاحب دبنے والے شخص نہیں ہے, یہ بھی مجھے پتا ہے. ان کا کوآرڈینیشن بہت اچھا ہے, اس میں بھی ان دونوں کی آپس میں کیمسٹری کا آپس میں ملنا ہے, اور ان کی سنکرونائزنگ بڑی اچھی ہے. مطلب جب بھی تو آپ بتائیے کہ آپ نے جو یہ بولڈ کریکٹر کیا آپ نے, اور آپ نے تو آپ کا فیملی کی طرف سے تو ریئیکشن نہیں آیا؟ یہ آگے پہ پتا چلے گا, آپ نے کر دیا ہے, ابھی اب تھوڑے ریلیز ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر پیچھے والی کرسیوں پہ بیٹھیے گا. میں ان کو کہا کہ اس فلم میں میں نے نہیں آنا, تم لوگوں نے جانا, یہ میں نے بنائی نہیں. اس طرح کا بولڈ کیریکٹر ہے کہ ہماری ڈائریکٹر صاحبہ جو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں آؤں. داڑھی والوں کو جو ہے نا وہاں پر داخل مت ہونے دیجیے. آپ کو ندیم بھائی پتہ ہے کہ یہ حلالہ, ابھی آپ نے بات کی حلالہ کے ٹاپک اسٹیج کروایا تھا مظہر بھائی نے تھارن کلف میں, تو وہ بالکل ساتھ مسجد تھی, حلالہ کا ٹاپک تھا, اسٹیج ڈرامہ یعنی لائیو پرفارمنس کی. میری فرینڈ ہی تھی, وہ ان کا نام بھی سونی ہے, اور وہ یاسر, ان لوگوں کا تھا. تو وہ کر کے اس کے بعد مظہر بھائی کہتے ہیں آپ تو گھر چلی گئی, مجھے سارے مولویوں نے گھیر لیا کہ بھئی آؤ ذرا ہمیں جواب دو کہ یہ مولوی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو کریکٹر ہم نے ریئل لائف سے ہی لینے ہیں نا, اس کو کیا کرتا ہے رائٹر, صرف اس کو صرف لکھتا ہے. اس میں میری امیجنیشن تو کچھ بھی نہیں, میں نے تو صرف اس کو لکھا اور انہوں نے پرفارم کر دیا. یا تو کہیں کہ ایسے کریکٹر نہیں ہے یہاں پہ. بالکل. اچھا, اور جب بھی آپ کو ایسا پرفارمنس کرتے ہیں بینگ ایکٹر, آپ کی فیملی جب آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو دے نیو کہ اگر آپ ایسا کوئی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں تو دیکھیں تو سپورٹ تو بغیر دیکھے کیا نا, اب دیکھنے کے بعد سپورٹ کرتا نہیں. لیکن میں نے کانٹریکٹ میں ہی میں نے لکھا تھا کہ یہ ایسے ایسے ہوگا, یہی حرکتیں کرنی ہے. اور اس کا مطلب تھا کہ اپنے اسپاؤسز کو بھی پڑھا دو اور خود بھی اچھی طرح, کیونکہ دیکھیں ریسٹرکشن جو تھی نا اس میں ہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی آپ کہیں کیا فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ نے میسج, آپ اگر نہیں اس کا سمجھ رہے اور اس چیز کو نہیں لے رہے, تو آپ اگر یہ مجھے فرکشن دکھاتی, یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں, صرف مجھے یہ چاہیے تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, فری ہو کے آؤ. تو اگر یہ اس کی طرف سے فرکشن ہو, اس کی طرف سے ہو, تو وہ آپ سین ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے. اس لیے میں نے ان کو پہلے ہی زیادہ بتایا, کرایا کم, جو کہ اس کو مایوسی ہوئی. لیکن ویسے میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ تو جو لکھتی ہیں, لکھنے کے بعد پھر اس کو جو ڈائلاگز میں کنورٹ کیا جاتا ہے وہ آپ خود کرتی ہیں یا؟ جی 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 جی, بس میں نے سارا ڈائلاگ, یہ سارا بہت بیسٹ تھنگ. لکھ تو اسٹوری میں بھی لکھ سکتا ہوں, کسی کوئی بھی لکھ سکتا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈائلاگ اس طرح سے انہوں نے لکھے ہیں نا, جب میں نے وہ پڑھے تھے تو آئی واز امپریسڈ. میں نے کہا نہیں میں یہ کروں گا. اچھا, ابھی وہ ڈائلاگ 3 میں اس کو ابھی آتے ہیں ان کو بتایا, میں بڑی شاکڈ رہی. پاکستانی ایک ڈرامہ ہے ابھی گرے باقی کچھ اس طرح کا, اس میں پورے ایگزیکٹ اس کی لائنز لڑکا بول رہا ہے عورت کے ساتھ, ایگزیکٹ وہی لائنز. اور میں حیران ہوں, اور میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میرے کئی شارٹ سٹوری کی چیزیں مجھے پاکستانی ڈراموں میں نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ چور ہوتے ہیں اور انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں سے چیزیں چوری کرنی ہے. تو جو اوریجنالٹی ہے نا میری, آپ دیکھیں میری شارٹ سٹوری میں بھی جو ڈائلاگ ہوتا ہے نا وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے. وہ کئی لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے ہمارے گھر کی کہانی روبینہ نے لکھ دی. تو وہ یہ تو ایک ڈائلاگ, شارٹ سٹوریز میں زیادہ پاورفل ڈائلاگ ہوتے ہیں, تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کو بیسٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. جو لمبی چیز ہوتی ہے, ڈرامہ ہوتا ہے, اس میں کہیں ہو جاتے ہیں, لوپس بھی ہو جاتے ہیں اس کو. لیکن جو شارٹ سٹوری ہوتی ہے اس میں یہ زیادہ اچھا لکھنا پڑتا ہے. اور نہیں, میں آپ کو یہ کہوں گا یہاں پر کہ میں ایز ایڈیٹر ان چیف آلسو نیوز پیپر ہم چلاتے رہے ہیں, اور جتنی ہیٹ میں نے لی ہے نا روبینہ کے ہر کالم کے بعد, یقین کیجئے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چونکہ آپ جب ایک ایسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں جہاں کہ آپ ڈیسیجن کرنا ہو,
تو بار بار یہی آتا تھا کہ یار ہٹاؤ، یہ کرو، وہ کرو، انہوں نے یہ ایسے کیسے لکھا ہے، ویسے کیسے لکھا ہے. لیکن الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ، اور ہمارا ہمیشہ ریلیشن شپ جتنا رہا، میری وجہ سے انہوں نے سچ بولنا سیکھا. تو اسی طرح بھی پراؤڈ ٹو کہ ہم نے روبینہ کے ساتھ کام کیا اینڈ شی گیو اس این اپرچونٹی. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کالم پہ آپ کہنے کی اتنی ہیٹ ملتی تھی تو ہم نے تو مووی بنائی ہے، تو اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا. اب دیکھیں لوگوں کی ہیٹ کے علاوہ اور باہر کی ہیٹ. نہیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کے شاید بریک کا ٹائم ہو گیا ہوگا، لیکن میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ ایز اے ایکٹر بھی ان کو بڑا فخر محسوس ہوگا، مجھے ایز اے رائٹر، ایز اے ڈائریکٹر بہت، کیونکہ اب میں ایڈیٹنگ کروا رہی ہوں نا، اور میں چھوٹے چھوٹے سین دیکھ رہی ہوں، اور مجھے اپنے پہ کم فخر ہو رہا ہے، مجھے ان پہ بہت ہو رہا ہے، اور وہ جو کرو ساتھ تھا اس پہ ہو رہا ہے. کئی ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہیں جو ابھی میں نے اور ہم نے اس میں سے سیکھی بھی اور ہے، یعنی ٹیکنیکلی تو یہ سفر، بلکہ رائٹنگ میں بھی سفر رکتے تو نہیں ہے، یہ ان کا بھی نہیں رکے گا، یہ بھی سیکھتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت، یعنی ایک ان کا بھی، ان کو لگے گا کہ ماسٹر پیس انہوں نے ڈیلیور کر دیا کچھ. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو اینڈ اپ کریں اس ایپیسوڈ کو، میں چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ اب جو سچویشن ہے، ٹرینڈ کمپلیٹلی چینج ہو گیا. پہلے ہم 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھا کرتے تھے جی، اب ٹوٹلی طور پہ ٹائمنگز 10 منٹ سے زیادہ، 15 منٹ سے زیادہ کا کوئی سیگمنٹ ہوتا ہے، ہم ایک دم سے چینل چینج کر دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ نے اس کا جو ٹائمنگز رکھے ہیں، کیپنگ ان ویو دس؟ جی 30 منٹ کا، یہ میری ایڈیٹر کے ساتھ بڑی لمبی لمبی ڈسکشن اس بات پہ ہوتی رہی ہیں کہ ہمیں شاید کچھ سین، کچھ ڈائلاگ تھوڑے کٹ کرنے بھی ہمیں پڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا مین فوکس ہی آپ والی بات پہ ہے کہ ایک ہم چیز کر دی ہے، اس کے بعد آڈینس ادھر سے ادھر نہ ہو 30 منٹ، اس پہ سارا کام ایڈیٹر کا ہے. اور اس کے ساتھ جو پھر اب ڈائریکٹر کا ایک کٹ ہوتا ہے کہ ہاں اب میں سیٹسفائیڈ ہوں، اس پہ بھی مجھے نظر اس لیے رکھنی پڑ رہی ہے کہ یہ تو ایکٹنگ کر کے فارغ ہو گئی ہیں. اس کے بعد اب میری یہ نظر ہے کہ وہ جو چیز میں چاہ رہی ہوں، یا یہ جو میں نے ان سے ڈیلیور کروائی ہے، وہ کہیں ایڈیٹر کی کینچی نہ اس پہ پھر جائے. تو اس کے لیے بھی مجھے پھر دن رات ان کے ساتھ ہونا پڑتا ہے. تو اور یہ مین ہی فوکس ہے کہ آڈینس نہ آپ کی، لیکن اس فلم کی سٹوری، ان لوگوں کی ایکٹنگ جاندار ایکٹنگ ہے، بڑی کلوز ٹو ریالٹی بٹ ہے. آئی بلیو کہ جس نے ایک دفعہ شروع کر دیا تو وہ اینڈ تک دیکھے گا. اگر نہیں شروع نہیں کیا تو دیٹس الگ بات. تو لیکن جس نے ایک ایسے شروع کر دیا، پہلا سین دیکھ لیا، تو وہ پوری دیکھ کے اٹھے گا. اس میں کمال یہی ہے کہ اس کا فوکس نہ ٹوٹے، بلکہ وہ اب شروع سے لے کے آخر، اور لاسٹ میں تو لوگ سلو کر کے دیکھیں گے. جی جس طرح شوٹنگ والوں نے کیا، جو ہمارے ڈی او پی تھے اور جو ہمارے لائٹنگ والے تھے، اس لاسٹ والے سینز میں وہ ان کی لائٹنگ بھی خراب بار بار ہو رہی تھی، ان کا کیمرہ بھی اینگل بھی، تو وہ کافی ہم نے ان سے محنت کروائی تھی اس سین میں. وہ لوگ بھی بار بار دیکھیں. میں ریورس کر کے نہیں دیکھتا، میں تو اسٹاپ کر کے دیکھتا. یہ تھی روبینہ فیصل اپنی کاسٹ کے ساتھ، آپ نے باتیں سنی. اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کے دوسری جو 2 کاسٹ ہیں ان کو لے کے آتے ہیں سامنے، ان کا تعارف کرائیں گے آپ سے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین السلام علیکم، ہم آپ کو ٹائمز اسٹوڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. روبینہ فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ عمران بخاری اور فرح خان بیگ موجود تھے، جن کو آپ نے دیکھا اور جن کو آپ نے سنا. اور جو فلم بیوپاری آ رہی ہے، جو کہ آئندہ چند ماہ میں ریلیز ہونے والی ہے، اس کے جو 2 دوسرے کریکٹرز ہیں، اس میں ایک ہیں سونیا سیمی، جنہیں کہ آپ جانتے ہیں ٹک ٹاک پہ ہمیشہ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، جن کا اپنا ایک ڈانسنگ اسٹوڈیو بھی ہے، اور جن کی پرفارمنس ٹک ٹاک پہ ایسی ہے جو کہ آپ کو بالکل لگے گا کہ آپ کسی بالی ووڈ کی فنکارہ کو دیکھ رہے ہیں. ان کی بڑی صلاحیتیں ہیں اور آپ سب جانتے ہیں. دوسرے ہیں سلمان ارشد صاحب، جو کہ صحافی ہیں، مختلف چینلز کے اوپر اپنے پروگرام بھی کرتے رہے ہیں. ان کے اندر بھی بڑی صلاحیتیں ہیں، فنکارانہ صلاحیتیں بہت ہیں. قائدانہ بھی صلاحیتیں کہہ سکتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب فنکار کسی ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ مشکلات بھی آتی ہیں، کیمسٹری نہیں مل پاتی، یا ان کی بات سمجھ میں، ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم پوچھیں گے سونیا سے کہ سونیا، آپ نے ایز اے ڈائریکٹر روبینہ کو کیسا پایا؟ ان کے ساتھ آپ کا کیسا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا؟ آپ دونوں میں کیسی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے؟ اور اس سلسلے میں یہ بھی چاہوں گا کہ کیا ایسی اچھائیاں، کیا برائیاں آپ نے جو ہے روبینہ فیصل میں دیکھیں؟ تو سونیا ذرا بتائیے گا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. برائی کا موقع انہوں نے مجھے دیا نہیں، تو میں بھی تعریف ہی کروں گی. آئی مسٹ اپریشیٹ اینڈ تھینک ہر کہ آپ نے ہمیں چنا، اینڈ ایکسپیرینسز ہمارے بھی ایکسپلور ہوئے ان کے ساتھ. اینڈ شی از ویری ڈسپلنڈ، ویری پروفیشنل، ویری اسٹریٹ فارورڈ. شی ڈزنٹ لائک سم تھنگ، شی ڈزنٹ لائک. ایسا نہیں ہے کہ جھوٹے منہ بول دو کہ ہاں چل جائے گا.
चलाया तो इन्होंने मेरे हाथ में घड़ी भी नहीं थी, ये नहीं अच्छी मैच करती मेरी वाली पहनो. So she's very particular about her work and it's nice. मैं तो खैर नहीं जानता हूँ, बहुत पुराना जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इतनी पुरानी हूँ नहीं हूँ, नहीं इतनी पुरानी वैसे नहीं है, लेकिन ये तो अपने एडिटर को भी डांट देती है. हाँ नहीं वो सच है, एंड अच्छे के लिए करते हैं, बिकॉज आज हम जो दे चुके हैं, यू नो, जो हमने अपना काम परफॉर्मेंस दी है, वो हम भी नहीं सोचते कि हमारे में ये था, इन्होंने हमें एक्सप्लोर किया है. सो आई गेस ये होता है, असल में आपको अपनी सलाहियतों का नहीं पता होता. कहते हैं ना कि हीरे की कदर जो है वो जौहरी जानता ये है. हमारा जोरी है. इन्होंने आपके अंदर कोई टैलेंट देखा और इन्होंने उसको चूज किया और फिर उसको रिफाइन किया. Yes, उसको तो सहारा बात ये होती है कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको सामने लाना, और रुबीना के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी ये है कि ये बड़ा इनकरेज करती हैं. True. और ये जो इंकरेजमेंट होता है ना, यही इंसान को जो है ना परफेक्शन की तरफ लेके जाता है. बिल्कुल. तो हालांकि आपकी अपनी एक बहरहाल टिकटॉक के ऊपर मैं देखता हूँ आपकी अपनी चीज़ें मैं फॉलो करता रहता हूँ आपको, माशाल्लाह से बहुत अच्छी फॉलोइंग है. थैंक यू. लेकिन आपने जो जो इन्होंने जो कैरेक्टर चुना आपके लिए, आप उससे मुतमईन हैं, आप समझती हैं कि यू आर फिट फॉर दैट कैरेक्टर? जब मैं पहली बार मिली, द फर्स्ट थिंग आई सेड के डायलॉग लर्न नहीं हो रहे थे, थोड़ा स्टैमर हो रहा था. मैंने बोला मुझे बता दो, मुझे सिर्फ कैरेक्टर फील करना है. एंड एक दो बार रीड किया स्क्रिप्ट एंड आई सेड ओके आई नो व्हाट आई एम. फिर मैंने वो कैरेक्टर को अपने आप में फील करवाया, एंड दैट्स वाई उन्हें लगता था कि इतना परफेक्टली तुम कर चुकी है कैरेक्टर के, मुझे लगता है कि तुम यही काम तो नहीं कर रही. अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी सोनिया के इसमें, कि सोनिया ने जब मैंने इसको कैरेक्टर दिया ना, तो मेरा ख्याल है कि छोटा कैरेक्टर था जो फिल्म के हिसाब से, लेकिन इसने ये नहीं देखा कि मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ तो मुझे इतना छोटा क्यों करना है. इसने बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ उसको एक तो एक्सेप्ट किया, दूसरा इसने उसमें इतनी जान डाल दी कि यानी इतनी पैशनेट होके कि मुझे लग रहा था कि जैसे मेन कैरेक्टर ही सोनिया है, और वो खुद सजेशन ऐसी अच्छी लेके आती थी कि मैं अब ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ. और इसके कैरेक्टर में जो कई चीज़ें आप ऐसी देखेंगे जो इसकी अपनी कही हुई बातें हैं और अपना कहा परफॉर्मेंस है. तो जैसे डांस का मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस कैरेक्टर में है, लेकिन जब सोनिया ने देखा और उसने बिल्कुल उसमें मुझे करके दिखाया कि रुबीना मैं ऐसे कर सकती हूँ, तो मैंने कहा ये तो मेरे भी दिमाग में, वैसे कहते हैं ना ये तो शैतान के दिमाग में भी नहीं आती चीज़ें, तो वो इसके दिमाग में आ जाती हैं. तो ये जो है ना पूरा कैरेक्टर छोटा है, बड़ा है, और ये सब चारों कैरेक्टर ने ये चीज़ मुझे करके दिखाई कि कमिटमेंट होती क्या है. अच्छा वैसे तो सारे कैरेक्टर जो हैं वो कमिटमेंट के साथ और डेडिकेशन के हिसाब से इनको 100 आउट ऑफ 100, लेकिन सोनिया का ये है कि कैरेक्टर मैंने जब लिखा था तो मेरे जहन में एक था कि क्या मुझे चाहिए, और जब ये आई हैं ऑडिशन के लिए तो मैं यही सोच रही थी कि ये तो इतनी मतलब है एक अपना इनका एक इमेज है, टिकटॉकर है, बड़ी फॉलोइंग है, जो राधिका जो तो राधिका का कैरेक्टर, तो मैं थोड़ा सा हो रही थी, मैंने कहा कि जी ये बड़ा मेन के बजाय मैं ये कैरेक्टर दे रही हूँ तो पता नहीं क्या लगेगा उनको, क्यों आप सोचते हैं ना 100 तरह की बातें, लेकिन वो नहीं परवाह, वो जी एक्टिंग होनी चाहिए, और उस एक्टिंग को उसने उस कैरेक्टर को, अच्छा बड़े लोगों की पहचान ही अदाकार की है कि वो छोटे कैरेक्टर में भी जान डाल देता है. तो अब वो जब हम कर रहे थे और उसमें कई चीजें थी जो मैंने छोटा सीन दिखा था, लेकिन इसकी वजह से उसको हम बड़ा करते गए कि इसने बहुत स्पाइस और डाल दिया, इसका बड़ा स्पाइसी कैरेक्टर है. Yes. और जो आप टिकटॉक में देखते हैं वो आप भूल जाएंगे. I must say one thing कि ये जो कह रहे हैं ना कि मैंने ऐड किया या मैंने अपना बहुत सारा उसमें मसाला डाला, लेकिन देखो ये बात है उन्होंने हमें कितना फैमिली की तरफ फील करवाया, कितना कंफर्ट दिया कि वी वर एबल तो अपनी सोच, मैंने फ़ोन करती थी मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है तो मैं करके दिखाऊं, नहीं तो ना सही, बट एवरीथिंग जो मैंने ऑफर दी इन्होंने 1 सेकंड में उस चीज़ को हाँ कर, क्योंकि वो अच्छा मेरे लिए वो अच्छा था, मूवी के लिए अच्छा था. डायरेक्टर नहीं थी, एज अ डिक्टेटर यहाँ पर सामने नहीं आई. बहुत कंफर्ट दिया, बहुत बड़ी बात है ये, आपको बहुत एक पिच प्रोवाइड करना जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे, और आपको पूरा एक वाइड रेंज देना जिसमें कि आप सोच सकें और इनके साथ एज अ टीम काम कर रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है. तो सर आप बताइए, सलमान अरशद साहब आपने जो रोल किया मुश्ताक का जी, तो उसका बेसिकली क्या है एज अ मुश्ताक, क्या? अच्छा रोल के बारे में बात करूं उससे पहले मैं रुबीना के बारे में बताना चाहता हूं. फिल्म से पहले भी मैंने रुबीना के साथ कई जगह पे काम किया है. आपकी तो अदाकारी का काफी तजुर्बा है, वो एंकर भी तो अदाकारी होता है, उससे ज्यादा टेस्ट में ये बढ़िया अदाकारी. तो मैंने रुबीना के साथ जब भी काम किया शी इज वेरी क्रिएटिव. अच्छा ये होता है कि जब भी दो लोग क्रिएटिव माइंड के साथ बैठते हैं
اس چکر میں اپنے آپ کو بھی کریٹو کیا. ہاں میں اپنی تعریف بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. تو ہم روبینہ سنتی ہیں دین شی گیوز ہر اوپینین. اور آئی تھنک جب مووی میں ڈائریکٹ کر رہی تھی, شی از اے لیڈر, آف کورس ڈائریکٹر لیڈر ہوتا ہے مووی کا. She went with us, she tried to understand, she tried to explain, and she heard our opinions as well کہ ان کو کیسے ہم ایکسپریس بیٹر کر سکتے ہیں. تو it was amazing working with the project. اور صرف روبینہ نہیں, پوری ٹیم سے. عمران ایکسپیرینسڈ ہے, فرح ایکسپیرینسڈ ہے, ان کا ایکسپیرینس ہے اپنی فیلڈ میں, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اپنی فیلڈ میں. دیٹ ایکسپیرینس helped each other out. I think مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا پرسنلی طور پہ. جہاں تک کریکٹر کی بات ہے, میں پہلے آپ کا پہلا سیگمنٹ سن رہا تھا تو یہ بول رہے تھے کہ بہت بولڈ تھا. یہ بول تقریباً سبھی تھے, زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے نہیں. میں گواہوں. جی آپ سوچیں نا کہ تہبینہ کا ہسبینڈ اور بولڈ سین وہ کہہ رہی ہے اس کے ساتھ ہوا ہے, تو یہیں سے آپ کو ایک ہنٹ ہم اب جو تکلیف دل میں ہے یہ زیادتی کی وجہ سے یہ ہو گیا. یہ جو لمبے سانس بھرتا ہے نا, یہ فلم کی ڈیمانڈ تھی. نہیں کوئی بات نہیں, سگنیچر ہے. آپ روبینہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں, کہیں نہ کہیں آپ کو بھی چانس ملے گا. کوشش کر رہے ہیں, پہلے بھی کی تھی, اب آگے دیکھتے ہیں. اچھا مزے کی بات بتاؤں, یہ جو مین کیریکٹر تھا نا, پہلے عمران کو تو بعد میں آڈیشن میں آیا نا, تو یہ سلمان کو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ کیریکٹر میں نے لکھا اور میں نے تمہیں لینا ہے. لیکن میں نے بعد میں جب وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتی گئی, جب عمران آڈیشن کے لیے آیا, اس کو میں نے شارٹ لسٹ کیا نا, تو میں نے اس کی شکل دیکھی, میں نے کہا یہ تو بہت معصوم ہے, یہ تو اس کو ہسبینڈ, شریف والا ہسبینڈ کا کیریکٹر ہی سوٹ کرے گا. عمران نے کوئی پیسے ویسے تو نہیں دیے تھے آپ کو؟ حالانکہ آفر تھی, کسی اور نے کہا تھا, لیکن وہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ ان کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ ٹیلنٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہاں, کیونکہ ہماری دیکھیں پورے ملک کی بدحالی کیوں ہے, کیونکہ ہم نیپوٹزم پہ, فیوریٹزم پہ جاتے ہیں تو ٹیلنٹ سفر کرتا ہے. اگر میں اس کو نہیں جانتی تھی پہلے, ہم دیکھتے تھے دور دور سے ہائی ہائی کرتے تھے سونیا کو, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. جب یہ آئی تو یہ باقیوں کو اس نے پیچھے, میری نظروں میں اور کوئی ٹھہرا ہی نہیں. میں نے کہا اس کیریکٹر کے لیے یہ, اسی طرح فرح آئی, عمران, اس کے میں ذرا سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا مشتاق, میرے ذہن میں تو وہی اگریسو سا وہ آتا ہے نا, پروٹیسٹر, جو مل کے لڑائی جھگڑے بھی فزیکلی بھی کرتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. میں کہوں اس کو معصوم کیسے دکھے گا یہ, کہ یہ جو کیریکٹر کی ڈیمانڈ ہے, لیکن یہ کہ ہی ڈیڈ اٹ. نہیں یہ تو بڑے نعرے والے لگاتا ہے, بڑا جذباتی آدمی. بہت جذباتی آدمی. دیکھیں اس فلم میں کچھ نہیں کر سکا, وہ جو ہے وہ سائڈ ہے, وہ دل سے نکلتی ہے. ایکٹنگ جو ہے یہ دماغ سے اور دل سے اکٹھی نکلتی ہے. مجھے لگتا ہے دونوں کا کمبینیشن بڑا اچھا بیٹھتا ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے, ہر انسان کی دو شخصیات ہوتی ہیں. ایک ایز اے پرسنل, جیسے میں نتی ہوں, یہ روبینہ ہے, اور ایک ہوتا ہے ایز اے ایڈیٹر ان چیف اور ایز اے رائٹر یا جو بھی آپ کہیں. تو یہ دو الگ الگ شخصیت ہوتی ہیں. ان کو جب ہم مکس کرتے ہیں نا تو وہاں سے پرابلم ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو, پروفیشن کو الگ رکھنا چاہیے اور آپ کی اپنی ذات جو ہے اس کو الگ رکھنا چاہیے. میرے خیال میں نے یہ چیز سیکھی, میں نے بلکہ پوسٹ بھی اپنی فیس بک پہ لگائی کہ جب ہم کپ آف ٹی اور بزنس کو مکس کرنے لگ جاتے ہیں اور اس میں پرابلم آتی ہے. اب میری کئی دوستیں یہ رول کرنا چاہ رہی تھیں, میں نے کہا وہ بھی سمجھ گئی, میں نے کہا نہیں وہ فٹ اس پہ ہی بیٹھے گی. اب کوا میں جو میری دوست جس نے دادی کا کیریکٹر کیا ہے, اب وہ میری دوست اس لیے نہیں میں نے اسے لیا کہ وہ میری دوست ہے, وہ اس لیے لیا تھا کہ وہ لگی بالکل ویسے پرفارمنس. تو اس میں تو آپ نے مجھ سے زیادتی کی تھی, تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ آ جائیں دادا کے رول کے اندر. تو جس دن ان کا آڈیشن تھا اس دن میں نہیں پہنچ سکا, تو خیر وہ کوئی اور آ گیا. تو بعد میں نے جب دادی کو دیکھا تو میں نے کہا یار میں نے تو مس کر دیا چانس. اچھا آپ کو دکھ رول مس کرنے کا یا دادی کو مس کرنے کا؟ دادی کا ہے, جس طرح آپ کو افسوس ہے. سر میں تو مووی کا دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ہم مووی کے ایئر ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد میں اپنا دکھڑا کھول کے رو سکوں گا. ابھی تو اندر رکھنا دیکھو ضروری انہوں ہے. نے وہ پکڑ لیا تھا کہ آپ کو دادی کا افسوس ہے, کیریکٹر کا نہیں, اس لیے she did not compromise. وہ دادا والا کیریکٹر تھا, وہ بھی ماشاءاللہ اچھے منجے ہوئے ایکٹر تھے. ویسے کتنا وقت لگا آپ کو یہ پورا اب تک اس فلم پہ؟ پری پروڈکشن میں ایک ٹائم لگتا ہے. پہلے سب سے اسکرپٹ پہ آپ کو لگ جاتا ہے کوئی ایک مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے. میں لکھنے کو ایک ہفتہ میں بھی لکھ سکتی ہوں, لیکن میں ٹائم دیتی ہوں اسکرپٹ کو. جب وہ اچھی طرح فائنل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کاسٹنگ وغیرہ, پھر کرو کو لینا ڈھونڈنا اچھا, کیونکہ ہر دفعہ ہر فلم میں آپ کا کرو جو ہے کوئی کھسک جاتا ہے ادھر, کوئی ادھر, کسی کے ساتھ آپ کو مزہ نہیں آیا ہوتا, آپ نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس کے ساتھ کام نہیں کرنا. پھر وہ ڈھونڈنا, پھر اس کے بعد وہ ریہرسلس کروانا, اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کا شوٹنگ ڈے جو ہوتے ہیں وہ میرا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اسموتھ گزریں. اس میں پھر اپنا دل بہت بڑا کر لیتی ہوں, جو میں نے پہلے نہیں کیا ہوتا. پہلے ان کو پتہ ہے میں بہت وہ کرتی ہوں, لیکن اس ٹائم پہ مجھے ہوتا ہے کہ ایکٹر بھی ریلیکس رہیں, کرو بھی ریلیکس رہے. مجھے اس کے ساتھ کئی پرابلم آتی ہیں, جیسے اسپیشلی ڈی او پی کے ساتھ آپ کو بہت مسئلے ہو جاتے ہیں, وہ آپ کا
पूरा एक विजन चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो अलहदा से बात करना उनके साथ, मैं सेट पे नहीं मिस करती फिर उसके बाद अब एडिटिंग पे टाइम लगता है और फिर बाकी जो आपको पता है, मैं गाना भी इस फिल्म के लिए बनवा रही हूँ, अभी थोड़ा सा आया था, मैंने सोचा था मैं चलवा दूंगी, लेकिन वो ये होगा कि अभी मैं उसमें कुछ चेंजेस भी करवाना चाह रही हूँ, और गाना भी ऐसा ज़बरदस्त आया है कि बस वो भी यानी आप सुनेंगे तो एज अ गाना ही आपको बड़ा, वो भी लिरिक्स में खुद लिखे हैं आपने खुद लिखे जी, और उसको जो है बस लेकिन कंपोजर और सिंगर अच्छा मिल गया है, तो ये सब जो है इंशाल्लाह। और रिहर्सल्स पे हमें इन्होंने बादाम के केक बहुत खिलाए ताकि हम डायलॉग्स अच्छे से लर्न करें, तो एक वो बात भी जरूरी है। नहीं, बादाम खिलाई और राहत बेकरी वालों की काफी बिक्री हुई है। उनसे स्पॉन्सरशिप ले लीजिएगा, पहली दफा मैंने बोला उनका नाम प्लीज उनसे ले लीजिएगा स्पॉन्सरशिप। नहीं भाई, अगर आपने उनका नाम लिया है, आपको याद है एक दफा जब कायद-ए-आज़म पाकिस्तान आए तो उनको जो लाखों लोग थे वहां पर कराची की सड़कों के ऊपर, तो कैमरा जो था ना गलती से कोका कोला के उसके ऊपर घूम गया। आपको पता है कोका कोला ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो जो है ना एडवर्टीजमेंट का उसको कोका कोला को भेज दिया था उन्होंने बिल कि जी आप ये पे करें। अच्छा, कि आपके तो एडवर्टाइजिंग अब आप प्लीज राहत बेकर्स को भेज दीजिएगा। राहत बेकर्स पूरे जितने दिन रेसल्स हुई, जितने दिन शूटिंग हुई, कि वो नहीं शूटिंग पे नहीं रेसल्स पे एवरी डे उनका ही आता रहा है। बल्कि आपको इसमें मेरे ख्याल में और भी थोड़े स्पॉन्सर्स ले लेने चाहिए, कुछ फूड वगैरह के भी तो इसमें हाँ, नहीं? फूड का नहीं, अभी तो मैंने सब पे करके, लेकिन ये है कि लॉन्गर रन हो सकता है, अभी काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं, ये माशाल्लाह हमारी जो टीम बनी है इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक्टर्स ही हैं, इनके पास और बड़ी स्किल्स हैं, तो जिसमें मैं कम हूँ इन चीज़ों में, आपको पता ही है मुझे मार्केटिंग वगैरह इन चीज़ों का नहीं, तो इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा। ये बताइए कि ये पूरी जो जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं ये मिसिसागा में हुई हैं या आपने बाहर भी कहीं? नहीं, लोकेशन एक ही रखी है मैंने, क्योंकि अभी चूंकि स्टार्ट है तो मेरी कोशिश होती है मैं वो स्क्रिप्ट मैंने फाइनलाइज की है शुरू में करने के लिए शूट, जो लोकेशंस थोड़ी कम हो, जैसे अब घर एक है और बाहर की थोड़ी सी लोकेशंस, तो अब आगे इंशाल्लाह और जो स्क्रिप्ट है उनमें थोड़ा वेरिएशन होगी, डिफरेंट जगहों पे जाके करेंगे, तो स्टार्ट ही है। तो राधिका आप ये बताइए कि आपका जो टैलेंट है, जो टिकटॉक का जो टैलेंट है, वो यहाँ पर कहाँ पर अप्लाई हुआ इस फिल्म में? एक्चुअली एवरी मिनट मैंने वो रियलाइज़ किया कि वो अप्लाई हुआ है, बिकॉज वहाँ से जो मैंने अपने लिए कॉन्फिडेंस, अपने लिए एक्सपीरियंस किया है खुद ही को, मैंने अपने आप को तराशा था 5 सालों में, एंड उस पे जैसे कहते हैं ना चेरी ऑन द आइसक्रीम, वो ये हो गया, बिकॉज व्हेन आई मेट हर मुझे समझो 80% आता था, तो बाकी फिर इजी हो गया, बिकॉज समझ में आना लगी। जो ये खुद को खुद कह रही है ना, तो अब पता नहीं ये इंडियन है हमारी, तो इनका यही एक्सेंट मुझे चाहिए था। तो ये बनी बनाई एक्ट्रेस है। अगर ये मैं कोई पाकिस्तानी लेती तो इसलिए मैंने वो रखा नहीं अपना के होराइजन एक्सपैंड किया। डायलॉग है एक होराइजन एक्सपैंड किया कि मुझे एक नहीं है कि बस यही है। तो आपको पता है पहली फिल्म में भी मेरे इंडियन एक्टर थे, उनके साथ प्रॉब्लम मुझे ये हुई कि उस वक्त पाकिस्तानी एक्टर्स कम आए थे ऑडिशन के लिए, मुझे वो पाकिस्तानी लोग चाहिए थे। वो हालांकि बहुत अच्छे एक्टर है, वो जो स्पेशली जो वो फीमेल एक्ट्रेस थी, वो स्टेज की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है रिदिमा, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि उनका गुजराती टच नजर आता रहा, वो मैं किसी तरह नहीं निकाल सकी। तो वो से थोड़ा सा ये है कि जब कैरेक्टर की आप सिलेक्शन करते हैं ना, तो उसमें ये चीजें शुरू में ही कर लेनी चाहिए, वो डायरेक्टर भी बाद में कुछ नहीं कर सकता। वो एक्टिंग जितनी मर्जी अच्छी हो, लोगों को पता चल जाएगा कि ये खातून पाकिस्तानी बनाई है, लेकिन ये पाकिस्तानी है नहीं है। वो उस वक्त की फिल्म की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आपको तो ये राधिका बनी बनाई मेरे पास जब आई, तो फिर मुझे फिर अब इसी को ही प्रेफरेंस देनी थी। तो ये भी कैरेक्टर सिलेक्शन में भी दिमाग काफी चाहिए होता है। तो मुश्ताक साहब आप बताइए, आप मुश्ताक साहब इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसमें कैरेक्टर आपको मुश्ताक नहीं, और प्यार से बोलो ना, मुशी। उसमें मुशी भी, हाँ, ये फिल्म में भी मेरी छेड़ बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा। लेकिन देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम होस्ट करते हैं, यूर आस्किंग क्वेश्चंस, वो भी कभी कभी स्क्रिप्ट्स भी होती हैं, आपको फॉलो करना होता है, आइडिया होता है कि क्या बात करनी है। एक्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट। मुझे तो जब मैंने पहले भी थिएटर किया है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन ऑन द सेट जब आप रिहर्सल में जब एक्टिंग कर रहा था, तो जब आप किसी की आंखों में देख के बात कर रहे, तो मैं डायलॉग भूल गया था, विच हैज नेवर हैपेंड टू मी ऑन टीवी। तो इट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, इट्स फन, और सीखने को बहुत कुछ मिला। जहाँ तक रही कैरेक्टर की बात, तो I completely trust Rubina's judgment on this के कैरेक्टर कैसा था, and I think मुझे ऐसे लगा कि it really suited my personality just as a person to not just as an actor.
मुझे लगा कि अच्छा होगा। हाँ, सलमान का भी मैं यही भी कहना चाहूँगी, जैसे अब इन कंपैरेटिवली इन दोनों का कैरेक्टर छोटा था, लेकिन किसी ने ये नहीं फील किया कि वो हमें क्यों छोटा मिल गया और ये वो उसमें कैरेक्टर में ही जान डाल दी और उतना ही मेहनत किया जितना ज़्यादा सीन्स वालों ने किया। तो इसलिए ये इनको स्पेशल ये होता है कि जी रेसल्स के लिए भी जितने दिन बुलाती रही हूँ, ये नहीं कि जी हमारा छोटा सीन है तो हम क्यों आए। ये आता थोड़ी लेट था लेकिन पहुंच जाता था। और सोनिया और फराह एज अ फीमेल जिन्होंने वो एक ट्रेंड सेट किया कि इनकी वजह से दूसरे जो है ना वो टाइम पे आना शुरू हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने खुद बड़ी सीखी और मैंने इसलिए अप्रिशिएट बार बार कर रही हूँ कि ये चीज़ें छोटी नहीं होती हैं, देखने में लगती हैं लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम कर देती हैं। अब ये लेट आए या पहुंचे ना, या आप सोचे मेरा क्या हाल हो। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मैं अपनी कोई फ्रेंड मुझे बिल्डिंग के नीचे वेट करने के लिए कहना कि हम थोड़ी लेट आ रहे हैं तो मुझे उस पर 10 मिनट भी वेट करवाएं तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ जाता है कि ये टाइम के हमें आज गुस्सा नहीं चढ़ा, हमें आज गुस्सा नहीं चढ़ा। ये कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा होता है। ये जिसको इशारा मिला ना उसको पता चल गया वेट करवाया। तो वो मैं कह रही हूँ कि ये जो कमिटमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट है, इसकी बहुत अहमियत है इन प्रोजेक्ट्स में। ये जिसने भी करना है इस फील्ड में आना है, सलमान कह रहा था बहुत लोग आएंगे आपकी देखा देखी, तो मैं तो कहती हूँ आए, कंपटीशन बढ़े, लेकिन ये चीजें लेके चलें, गंद ना मारें। बात ये है कि टाइम इज मनी, मनी इज Yes, नथिंग। exactly. ये वो वाली बात है, टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी से आदमी का तमाम पूरी उसकी लाइफ का एब्स्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं। टाइम नदीम भाई इसमें सिर्फ टाइम की बात नहीं कर, मैं सिर्फ ऐड करूंगा इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी था। डिसिप्लिन होगा वही टाइम पे आएगा। Exactly. डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन का सबसे पहला जो है ना ये सब्जेक्ट है कि टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट। जब आप टाइमिंग्स, आप जैसे किसी से आपने कोई भी आपने मामला किया है, कोई भी बात की है, आप उस टाइम को अगर फॉलो नहीं करते दैट मीन यू आर नॉट सीरियस। सबसे पहली चीज ये आती है कि Seriousness कितनी अगर आप सीरियस तो नहीं है आपकी इमेज ही वहाँ पहले इमेज खराब हो जाती है। हाँ, इमेज आपकी एक shaky हो आपका जाती जो है। पैशन है वो लाजमी है। आपको नहीं अच्छा कैरेक्टर लग रहा, आप शुरू में सॉरी कह रहे हैं। आप पैशनेट हैं चीजों को लेके तो आप करें, अदरवाइज टाटा गुड बाय। तो ये चीजें हैं कि जो हम सब कुछ कर सकते हैं, एक तो ये निकालें ज़हन से, ये बड़ा एक बात है। अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। मुझे ये हर बंदे का एक होता है ना, ये लोग एक्टिंग में कमाल है, अब तो मैं इनको लेके क्यों ना टीम बनाऊं, मैं ये क्यों कहूँ कि नहीं जी मैं तो बस मैं ही सब कुछ करूंगी। तो ये बातें हमारी कम्युनिटी को ये सीखने की जरूरत है। तो यही तो चीज है ना कि आपसे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, हाँ, इसी वजह से टीम बनाने पे जोर करना चाहिए। टीम बना रहे हैं और लोगों एंड को रिजल्ट जो आया है इतना खूबसूरत टचवुड आया है, बिकॉज इन्होंने क्या किया, एक अच्छी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा लगी वो ये है कि अगर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो हम सबको एज एन ऑडियंस बिठाते थे एंड बोलते थे देखो तुम्हें जो लगता है इसमें खामियां हैं वो हमें बताओ। एंड देन इट वाज लाइक हम ना ब्रेन स्टॉर्मिंग साथ करते थे और उससे और बेटर हर कोई परफॉर्म करता, चाहे इमरान हो चाहे फराह हो। आई रिमेम्बर एक्चुअली इमरान ने हम जब रिहर्सल कर रहे थे, इमरान ने मेरे डायलॉग्स मेरे कैरेक्टर में आके मुझे करके दिखाया कि आई वुड डू दिस वे, व्हिच रियली हेल्प मी। फिर इमरान ने मुझसे बात की कि देखो आप ये मुझे लग रहा है कि आप इसमें इंप्रूव कर सकते हो। तो एज अ टीम इट वाज ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि पहली बार काम कर रहा हूं। हम एक दूसरे के कैरेक्टर्स प्ले करके एक दूसरे को सपोर्ट करने की सोनिया ट्राई ने करते इसका थे। तहमीना का कैरेक्टर, इसको मैंने कई सीन दिए कि तुम करो, अगर तुम करो तो फिर उसको कहा कि तुम देखो इसको, और जब तुम देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि इसको क्या करना चाहिए, एज अ ऑडियंस तुम क्या सोचोगी। तो इस तरह की बहुत, और ये इसलिए कि सब पैशनेट थे, सिंपल सी बात नहीं, और है। किसी में कोई ईगो का मसला नहीं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ईगो की हो जाती है। मैं ये कास्टिंग में, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, कैस्ट सिलेक्शन में मेरा मेन ये होता है कि ईगो वाला बंदा ना हो। हालांकि मैं बताऊँ आपको कि पाकिस्तान की कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, उनके नोन हैं, उनके मुझे बार बार CV आते रहे कि ऑडिशन कॉल भी मैंने भेज दिया, लेकिन मुझे समहाउ किसी न किसी बात से मुझे ये होता था कि नहीं मैं काम नहीं कर सकती इनके साथ। तो उस पर भी मैं ये चीज़ भी मेरी सिलेक्शन में बड़ी मैटर करती है कि लोग ओपन माइंड के साथ मेरे पास आए। अब इमरान का मुझे था, ये सीनियर एक्टर है, तो मुझे लगा कि ये कोई नहीं, वो उसका बिल्कुल भी नहीं, वो किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने भी हमारे ज्यादा सीन फरा के साथ थे, फरा के साथ मैं काम कर रहा था एक्चुअली उसके साथ, और हाँ मतलब वही मगर वो सीन नहीं हुआ जो कि उसका अफसोस है, वो मूवी के बाद ज्यादा बात करेंगे। लेकिन आपने कहा अरे ये तो खत्म नहीं, ये रुबीना से शिकायत रहेगी इस बारे में, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एज एन एक्टर टू, एज कोलीग जब आप काम कर रहे होते हैं नर्वसनेस हो सकती है, क्योंकि आप एक डिस्कशन, अगर आपकी डिस्कशन है रोमांटिक है, इमोशनल है, एग्रेसिव है,
تو آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک. آئی تھنک فرح واز بریلینٹ. شی نیور میڈ اٹ فیل لائک کہ ہاں کوئی پرابلم ہے. شی ریئیکٹڈ, ریسپانس واز امیزنگ, واز جسٹ بریلینٹ. اچھی بات یہ ہے کہ عمران سے بھی آپ جیلس نہیں ہوئے. نہیں وہ میں جیلس ہوں. کیریکٹر میں نا ریئل میں میرا کریکٹر اتنا جیلس ہے کہ اگر مجھے عمران کہیں دکھ جائے تو جیلسی بتا دو. نہیں جیلسی بتا بھی دو نا, وہ سگنیچر سانس لے کر. لیکن بعد میں بھی ٹرائی نہیں کیا آپ نے. نہیں بعد میں تو بس کہانی ختم. لیکن جو ڈائریکٹرس کی آن اے سیریس نوٹ, جو ڈائریکٹرس کی اور رائٹرس کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا وہ ٹائم کو فالو نہیں کرتے. لیکن آپ لوگوں میں اچھی بات یہ میں نے دیکھی کہ سب میں بہت زیادہ اچھا کمبینیشن بھی ہے اور کوآرڈینیشن بھی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑی محبت سے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا. تو بہرحال یہ آپ نے بات چیت سنی, روبینہ فیصل اپنے تمام کاسٹ کے ساتھ ہمارے پاس آئیں اور آپ نے ان سب کی باتیں سنی. جتنے خوبصورت یہ لوگ ہیں یقیناً یہ اسکرین پہ اس سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے. اور میرا اس سے وعدہ ہے کہ یہ جو فلم بیوپاری ہے, میں یقین کر سکتا ہوں کہ یہ روبینہ کا جو ہے بہت ہی زبردست ایک پروجیکٹ ہوگا. جی عید کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد لک فار اٹ. اینڈ ہمیں امید ہے کہ کمیونٹی کا بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا اور لوگ سپورٹ کریں گے اور ہمارے فنکاروں کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے اور روبینہ فیصل کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے, اور آنے والے فنکاروں کو اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے, جو نیو جنریشن ہے, اس کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آگے آئیں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے خود کو جو ہے انوالو کریں. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایسی اچھی فلمیں جو کہ ہمارے سوشل ایشوز ہیں اس کے اوپر ہمیں ایسی شارٹ فلم بنانے کی ضرورت ہے, ایسے پروگرام بنانے کی ضرورت ہے جس سے کہ ہم ایک اسٹرانگ میسج اپنی کمیونٹی کو دے سکیں اور ایک اویئرنیس کریٹ کر سکیں اپنی کمیونٹی میں. اسپیشلی ہمارے پیرنٹس جو یہاں پر آتے ہیں, بیک ہوم سے آتے ہیں, یہاں پر آ کر یہاں کے سسٹم کو نہیں سمجھ پاتے, اس قسم کے معاملات, یا بچے ہیں, بچے یہاں کے سسٹم میں نئے انٹر ہوتے ہیں, تو ان سب کے لیے ایک ایجوکیشن ہوتی ہے. اور میں مشکور ہوں روبینہ کا کہ وہ اس قسم کے معاملات میں ہمیشہ آگے رہی ہیں اور اب انہوں نے فلم کی دنیا میں قدم رکھا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ چیز مزید ریفائن سے ریفائن ہوگی, ہم سب کے مستقبل کے لیے بہترین ہوگا. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ.